بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں لوہے کے متعلق پیشن گوئیاں اور قرآن کا معجزہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شعاع ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شعاع ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے سراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کی 57ویں سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورہ موجود ہے، اور اسی سورہ کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ رب کا سچا کلام ہے، جو اس آخری پیغمبر پر نازل ہوا جو امی کہلاتے تھے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورۃ الحدید عین قرآن کے بیچ میں ہے اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ نے اس سورہ کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں بھی موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔